یہ ہوتی ہے خوبصورتی کی قیمت. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کتنے بھی ہینڈسم بن جاؤ، کتنے بھی خوبصورت ہو جاؤ، کتنے بھی آپ باڈی بلڈر بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باڈی کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف اور شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ مجھے جب جنت دکھائی دی تو تمہارے جوتوں کی آواز میں نے سنی. یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول جتنا سب عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ایسا جو اور لوگوں کو میں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا جو میں کرتا ہوں. کہا کیا؟ فرمایا میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ مجھے جتنی نفل کی توفیق دیتا ہے میں پڑھتا ہوں، 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8، اللہ جتنی مجھے وسعت دیتا طاقت دیتا میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بس اے بلال، یہی وہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت میں تمہارے جوتے، تمہاری آواز جوتوں کی آ رہی تھی اور میں نے سنی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت دی ہے. جب بلال یہ جملے ادا کر رہے تھے تو عرب کے بڑے بڑے رئیس صحابہ، بڑے بڑے امیر و چودھری صحابی حضرت بلال سے کہہ رہے تھے اے بلال تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، اے بلال تمہاری شکل و صورت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اے بلال میرے گھر چلو، میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لو، چاند جیسی خوبصورت میری بیٹی ہے، ایک نظر میری بیٹی کی ایک جھلک دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال تمہارے نکاح میں اگر میری بیٹی چلی گئی تو دیندار لڑکے سے نکاح کی کرنے کی بجائے کہ عوض اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا، اللہ مجھے بھی جنت کا مستحق بنا دے گا. میرے بھائیو، صحابہ کی نظر میں بلال کی شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ان کا تقوی معنی رکھتا تھا، ان کی حیثیت معنی رکھتی تھی، ان کی عبادت معنی رکھتی تھی، ان کا شریعت کا مزاج معنی رکھتا تھا.